آج وہ اپنی مخصوص جگہ بیک سائڈ لان میں بینچ پہ بیٹھی تھی جب شاویز اسے پوری حویلی میں ڈھونڈنے کے بعد یہاں آیا تھا۔ اسے گم سم بیٹھا دیکھ کر اسے قریب آیا۔ فروزی فاکس سوٹ میں وہ کوئی آسمانی سے اتری ہوئی پری لگ رہی تھی جو اس کا راستہ بھٹک کر زمین پر آ گئی تھی۔ اس کا بے مثال حسن کسی کو بھی دیوانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اسے کسی مصنوعی چیزوں کی ضرورت نہیں تھی۔ شاویز نے دل میں اس کی خوبصورتی کا اعتراف کیا تھا۔ ہیلو ڈیئر وائف، کیا سوچ رہی ہو؟ اس کا لہجہ کافی خوشگوار تھا۔ ہانی نے ایک نظر سے دیکھ کر پھر کچھ بولے بغیر منہ موڑ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت کسی شخص کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ کیا ہوا؟ کوئی پریشانی ہے؟ مجھے بتاؤ۔ اس کے قریب بیٹھا وہ بڑے پیار سے اسے پوچھ رہا تھا کہ جانتا تھا اپنی ماں کو مس کر رہی ہے۔ ہانی نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور تو روئی ہوئی جتنا ضبط اس کے انسان نے پچھلے کچھ دنوں میں اس کا آزمایا ہوا تھا۔ ہانی شان نے اتنی برداشت پوری زندگی میں نہیں کی تھی۔ تم بابا سے بات کیوں نہیں کرتی ہو؟ وہ تمہارے بابا ہیں، انہوں نے 20 سال تمہاری یاد میں تڑپتے ہوئے گزارے ہیں۔ تم سے ملنے اور اسٹاپ اٹ، بند کرو اپنی یہ کہانی۔ مجھے تمہاری کسی بات پہ یقین نہیں۔ میں صرف موم سے پیار کرتی ہوں۔ انہوں نے ہی مجھے پالا ہے، پڑھایا، اچھی زندگی دی، اپنی جوانی صرف میرے لیے گزار دی۔ اب جب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، اب ساری مشکلات پریشانی ختم ہونے کے بعد ڈیڈ نے مجھے کڈنیپ کروا لیا۔ جب انہیں مجھ سے اتنی محبت تھی، میری پرواہ تھی، تو موم کو طلاق کیوں دی؟ ان کی بات کیوں نہیں مانی؟ تم سب لینڈ لارڈ خود کو بہت طاقتور سمجھتے ہو، جو دل چاہے گا کرو گے۔ کسی کے ساتھ بھی کسی کی بھی کوئی ویلیو نہیں تم لوگوں کی نظر میں کسی عورت سے محبت کرنا۔ تم ظالم اور خودسر لوگ کیا جانو۔ بہت دنوں کا لاوا تھا جو آج وہ پھٹ پڑی تھی۔ آنسو آنکھوں سے اترے بہرے جا رہے تھے۔ ماں سے دوری، باپ کی بے حیثیت اور یہ قید تنہائی اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ شاویز ہونٹ سختی سے بھیجے اس کی ساری بکواس سن رہا تھا۔ غصے کے ساتھ ساتھ اس پہ ترس بھی آیا۔ شدید نفرت اور تحقیر تھی اس کے لہجے میں۔ شمائلہ بیگم نے 20 سال میں اس کے باپ کے خلاف زہر ہانی کے دل و دماغ میں اس کے نس نس میں بھر دیا تھا۔ اب اسے اغوا کر کے شمائلہ بیگم کی ہر بات پہ مہر لگ گئی تھی اور ابھی تک باپ سے ملنے کا بھی اتفاق نہیں ہوا تھا جو ان کی محبت اور شفقت سے اس کی کچھ غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ اب تو شاویز کو بھی شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ انہیں یہاں موجود ہونا چاہیے۔ بابا کو فوری اسے ملنا چاہیے۔ وقت گزرنے کے بعد اس کی نفرت اور بیگانگی میں اضافہ ہی ہوگا۔ تم جو کہہ رہی ہو سچائی نہیں ہے، مگر تم میری بات کا یقین نہیں کرو گی۔ وقت اور حالات تمہیں خود بتائیں گے کون سچا تھا، کون جھوٹا، اور کس کی محبت سچی اور طاقتور ہے۔ تم خود ایمان لے آؤ گی۔ اس کی باتوں میں سچائی تھی۔ ایک لمحے کو دل نے سوچا، مگر پھر سے جھٹک دیا۔ شاویز جا چکا تھا۔ وہ کتنی دیر خود کو سنبھالتی رہی۔ باپ کی محبت اسے بھی ضرورت تھی، مگر وقت کے ساتھ نے اسے خود کو پتھر کر لیا تھا۔ اب وہ اپنی زندگی میں صرف خود کا حق سمجھتی تھی، کسی کی بھی موجودگی اور روک ٹوک سے گوارا نہیں تھی۔ بی بی جی، رشیدہ اسے آوازیں دیتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس نے چونک کر اپنی سوچوں سے نکل کر اس کی طرف دیکھا تو وہ خاصی پرجوش اور حواس باختہ سی لگ رہی تھی۔ واٹ ہیپنڈ؟ بی یہ دیکھیں آپ کا موبائل، ابھی میرا بیٹا مجھے دے کر گیا ہے۔ اس نے دوپٹے میں چھپا نیو ماڈل کا مہنگا موبائل نکل کر ہانی کے سامنے کیا تو خوشی سے چیخ اٹھی، موبائل! میرا موبائل! ہانی نے جھپٹ کے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا۔ کھول کر دیکھنے کے بعد وہ کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ جب سامنے سے آتے شاویز نے اسے روکا، کیا ہوا؟ اتنی جلدی میں کیوں ہو؟ نہیں کچھ نہیں۔ ہانی نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کر کے موبائل اس کی نظر سے دور کیا اور زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ حد ہو گئی، اگر اس شخص کو پتہ چل جاتا تو ساری محنت، سارا کھیل بگڑ جاتا۔ یہاں سے نکلنے کی ساری امید ساری عمر کے لیے ختم ہو جاتی۔ اچھا کوئی اہم بات تو نہیں؟ شاویز نے اچھا کو کھینچا اور مسکرا کر اسے دیکھا۔ بخود جائزہ لے رہا تھا۔ مجھے جانا ہے۔ اس انسان کو دل ہی دل میں سے برا برا کہہ رہی تھی۔ اس کی آبی نگاہ میں اور اس طرح کر رہی تھی۔ اوکے جاؤ۔ شاویز نے بڑی آرام سے اسے چھوڑ کر ایک ہاتھ سے اس کا گال تھپایا اور جانے کا اشارہ کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہانی کی خوشی میں اس وقت خوف شامل ہو۔ ہانی نے کمرے میں آ کر دروازہ لاک کیا اور بیڈ پر بیٹھ کر سم لگانے کے بعد موبائل کی سیٹنگ کی اور اب خوشی سے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی موم کا نمبر ملا رہی تھی۔ ایک خوف بھی تھا کہ کہیں پھر سے یہ موبائل چھین نہ جائے۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی۔ ہیلو موم، میں ہانیہ سے بولنا مشکل ہو گیا تھا۔ اسے گلے میں آنسو کا گولا سا اٹکا ہوا تھا۔ ہانیہ مائی چائلڈ، کہاں ہو تم؟ کیسی ہو؟ یہ نمبر کس کا ہے؟ وہ دوسری طرف چلائی تھی۔ ایک ہی سانس میں سارے سوال پوچھ بیٹھی تھی۔ موم، میں ڈیڈ کے گاؤں میں ہوں، پلیز مجھے یہاں سے نکالیں کسی بھی طرح۔ ڈیڈ کے اس کمینے بھتیجے نے مجھے یہاں قید رکھا ہے۔ یہ موبائل بھی میں نے اپنے ڈائمنڈ بیچ کر منگوایا ہے۔ اس نے تو مجھے 3 دن قیدیوں کی طرح رکھا تھا۔ بہت ظلم کرتا ہے، روک ٹالتا ہے۔ میں اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتی۔ نہ یہاں کوئی فون ہے، نہ کوئی اور ذریعہ۔ بس آپ آ جائیں یہاں۔ ٹھیک ہے ہانی، میں کچھ کرتی ہوں، تم بس سنبھل کر رہنا۔ یہ گاؤں کے لوگ بہت چنگلی ہوتے ہیں۔ اگر تم پر وہ احسان کا سوکڑ منہ بولا بیٹا کسی بھی طرح تم سے حق کی بات کرے تو بالکل بھی اپنے قریب نہیں آنے دینا، اور تمہیں کسی پہ یقین کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیا پتہ یہ موبائل بھی ایک چال۔ اچانک ہی کال کاٹنے کے بعد موبائل آف ہو گیا۔ ہیلو مام، او شیٹ، موبائل
موبائل آف دیکھ کر ہانی جھنجھلائی تھی۔ اس سے چارجنگ کو بھی کبھی ختم ہونا تھا، موبائل چارج پہ لگا کر آن کرنے لگی، مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ہانیہ کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ موبائل ہو کیا گیا ہے، اگر چارج کا پرابلم ہوتا تو وہ ابھی تک آن ہو جاتا نا۔ آئی تھنک دس ڈیفیکٹو فون یہ پاکستان میں انسان کے ساتھ ساتھ چیزیں بھی فیک ہیں، اتنے اچھے ماڈل کا موبائل وہ بھی نہیں ورک کر رہا ہے یہاں تو۔ 1 گھنٹے تک ہانیہ نے ویٹ کیا، مگر جب فون نے کسی قسم کا رسپانس نہیں دیا تو اس نے صبح ہی رشیدہ کو چینج کروانے کا سوچ کر کبٹ میں چھپا دیا۔ اچھا تو یہ وجہ تھی ہانیہ بی بی آپ کی خاموشی کی، ہم فضول میں خوش فہم ہو گئے تھے۔ وہ مسکراتا ہوا ہانیہ سے مخاطب تھا۔ شاویز سامنے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھ رہا تھا جہاں کچھ دیر پہلے ہانیہ کے موبائل سے کی گئی کال چل رہی تھی، لیکن اب وہ کال کے ساتھ ساتھ اس کا موبائل بھی بند کر چکا تھا۔ جب شمائلہ بیگم نے اسے کوئی فضول بات بتانے کی کوشش کی تھی، اس نے بس ان ماں بیٹی کی بات کرنے کی اجازت دی تھی، پلاننگ کی نہیں۔ ہانیہ کا موبائل پوری طرح شاویز کے کنٹرول میں تھا، وہ صرف اپنی ماں کو کال کر سکتی تھی، نہ کسی کو کال جا سکتی تھی، نہ کسی کی کال اس کے موبائل پر آ سکتی تھی، اور شمائلہ بیگم کے میسیجز کال سبھی ریکارڈ ہونے کے بعد ہی ہانیہ تک پہنچ سکتے تھے جب شاویز چاہتا تھا۔ صبح ہی ناشتے کے بعد اپنے کمرے میں آئی تاکہ رشیدہ کو موبائل دے سکے۔ شاویز جا چکا تھا، ویسے بھی ہانیہ 12 بجے اٹھنے کی عادی تھی اور شاویز فجر میں ہی اٹھنے کے بعد اپنے کاموں میں لگ جاتا تھا۔ ابھی بھی رشیدہ کو کمرے میں آنے کا اشارہ کرتی ہوئی آئی تھی، اس نے جیسے ہی موبائل نکالا تو وہ آن تھا۔ ہانیہ حیران سے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا یہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر وہ اپنا دماغ تھوڑا استعمال کرتی تو سمجھ جاتی کہ موبائل ہیک ہے۔ انگلینڈ میں اتنے سال رہی تھی، وہ ایک شارپ مائنڈ لڑکی تھی، مگر گاؤں کے اس چند دن کی قید نے اس کی عقل کو زنگ لگا دیا تھا۔ بی بی جی یہ آپ کے پیسے، رشیدہ نے کمرے میں آتے باقی بچے پیسے اس کی طرف بڑھائے جو شاویز نے دینے کو کہے تھے۔ ہانیہ کے ایئرنگ اسی کے پاس تھے، رہنے دو یہ سب تم ہی رکھ لو۔ اس نے سارے پیسے لیے بغیر کہا، نظر موبائل پر تھی جو اپنے کزن کو ملانے کی کوشش کرتی جو جا نہیں رہی تھی۔ نہ بی بی یہ پروف میں نہیں لے سکتی، وہ تو گھبرائی گئی تھی اتنے سارے پیسے دے کر۔ اوہو بھائی رکھ لو، یہ میں اپنی خوشی سے دے رہی ہوں، اور یہ سب باتیں میرے اور تمہارے درمیان رہنی چاہیے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اسے سمجھ نہیں ان لوگوں کی نفسیات کے اتنے غریب ہونے کے بعد بھی پیسے لینے سے انکار کا مطلب۔ نہیں بی بی میں آپ کی بات نہیں مان سکتی۔ اس کے مسلسل انکار پہ وہ حیران ہوتی پیسے واپس رکھنے لگی اور رشیدہ کو عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ بیوقوف گاؤں کے لوگ جب بھی ترقی نہیں کرتے، وفاداری نمک غلام، بس یہ ان کی لائف کا مقصد ہوتا ہے۔ ہیلو مام، آپ ابھی تک آئی کیوں نہیں اور کوئی ایکشن کیوں نہیں لے رہی؟ جب میں نے ساری بات آپ کو بتا دی ہے۔ اس کی کال لگتے ہوئے ایک سانس میں بولی گئی۔ کتنی دیر سے وہ اپنے کزن عادل کو نمبر ٹرائی کر رہی تھی جس پر نو رسپانس آ رہا تھا۔ اب مام کو بھی 2-3 بار ٹرائی کرنے کے بعد کال لگی تھی۔ ہانیہ بہت پریشان ہو رہی تھی، یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہنی میں تمہاری کال کا ویٹ کر رہی تھی، اب میری بات غور سے سنو تم اور وہی کرنا، تمہیں میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں۔ ہانیہ ڈیئر جو کچھ تم نے بتایا ہے مجھے اس پر افسوس ہے، میں خود تمہاری دوری سے پریشان ہوں، مگر مائی بیبی یہ اٹل حقیقت ہے، احسان تمہارا باپ ہے اور کورٹ کی طرف سے اسے ملنے کا حق حاصل ہے، اور شاویز شاہ بھی تمہارا قانونی شوہر ہے۔ اب بھی وہ تمہیں کڈنیپ کرنے کے باوجود وہ لوگ کسی مشکل میں نہیں آ سکتے کہ وہ عدالت میں پرمیشن لیٹر دکھا کر بچ جائیں گے اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ویسے بھی ہنی وہ تمہارا باپ ہے، اس کی کروڑوں کی جائیداد کی تم اکیلی وارث ہو، اگر تم تھوڑا عقل سے کام لو، تھوڑی سی محبت کا ڈرامہ رچا کر ساری جائیداد اب نام کروا لو، اس کے بعد میں تمہیں 1 منٹ میں یہاں رہنے نہیں دوں گی۔ تمہارے نانا اور ماموں کی دی ہوئی پراپرٹی ختم ہو چکی ہے جس کی طرح ہم اب تک زندگی گزارتے آئے ہیں، لیکن اب ہم پہلے کی طرح انگلینڈ میں عیش نہیں کر سکیں گے۔ تم اپنا حق کیوں چھوڑو، اس کے لاڈلے بھتیجے کے لیے ساری جائیداد نہیں ہو سکتی؟ شمائلہ بیگم جلدی اپنی بات بولے گئی۔ مائی ڈال، آئندہ زندگی اور مستقبل کی بہتری کے لیے چند دن یہاں گزار لو، احسان شاہ اور شاویز کو اپنی محبت اور وفاداری کا یقین دلاؤ، کم سے کم وہ تم پر کسی قسم کا شک نہ کر سکتا۔ تمہاری جدائی کا مجھے بھی غم ہے اور تمہاری تکلیف کا احساس بھی، مگر چند روز تکلیف کے بعد عمر بھر کا عیش بھی تو ملے گا نا، سمجھ سے کام لو، میری باتوں پہ غور کرنا، مجھے کال کے ذریعے تمام باتوں سے آگاہ کرتی رہنا۔ وہ لالچی فطرت سے مجبور خود غرضی میں اپنے ہی بولی جا رہی تھی، بنا اپنی بیٹی کی تکلیف کا سوچے، انہیں صرف اور صرف دولت سے ہی مطلب تھا۔ وہ تو پاکستان بھی اس مقصد سے آئی تھی کہ ہانیہ کے ذریعے احسان شاہ کی دولت حاصل کر لیں گی جو وہ 20 سال سے پہلے نہیں کر پائی تھی۔ یہ کیا بول رہی ہیں موم؟ یہ موم نہیں ہو سکتی، وہ یہ سب کیسے بول سکتی ہیں؟ لیکن موم مجھے یہ سب کیوں بول رہی ہو؟ جو ان کی باتیں سوچ رہی تھی، پاگل ہو رہی تھی، اب بے حد پریشانی سے کمرے میں چکر لگا رہی تھی۔ کال تھی یا کوئی بم اس کے حوالے سے دھندلا گئے تھے، ناقابل یقین باتیں جو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔
شمائلہ بیگم نے تو اپنی کہہ اس کی کوئی بات سننے بغیر کال کاٹ دی اور اب وہ موبائل آف کر چکی تھی۔ نہیں مام، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، اتنی لالچی ہوگی آپ کی بیٹی کو جہنم میں نکل کر جنت کی آس لگائے بیٹھی ہیں۔ او مائی گاڈ! اس نے دکھتے سر کو ہاتھوں میں تھام لیا کہ جان بھر تھا، پورے جسم میں اذیت کی لہریں اٹھ رہی تھی، بار بار سوچ رہی تھی، ہر بار بے یقینی سے دل چیخ اٹھتا کہ موم کی خیالت نہیں ہے۔ اس نے فوراً کال ملائی، تفصیل سے اپنے خدشات اور غم و فکر کا وہ یہاں سے جلد نکلنے کی خواہش کا اظہار کرنے کے لیے مگر دوسری طرف پاور آف اٹرنی کی ریکارڈنگ سنائی دی تھی۔ تنگ آ کر اس نے ایک لمبا چھوڑا میسیج سینڈ کیا۔ موم کے بارے میں اتنا تو جانتی تھی کہ وہ تھوڑی لالچی فطرت کی، لیکن ان کی لالچی فطرت اپنی بیٹی کی محبت بھول کر اس کا استعمال کریں گی۔ ایک شوق تھا، ایک حیرت جس نے حقیقت سے بہت صدمہ دیا تھا۔ موم کے سارے تو اب تک یہ سب برداشت کیا تھا، اب موم نے جو کچھ کہا تھا اس کا دماغ مفلوج ہو گیا تھا۔ شاویز کئی دنوں سے اس کی خاموشی اور اداسی محسوس کر رہا تھا، پوچھتا تو جواب نہیں دیتی، لہجے میں نہ وہ اکڑ تھی نہ غصہ ناراضگی، بس ایک دکھ اور اداسی سی اس کی آنکھوں میں ہر وقت نظر آتی تھی۔ وہ تو خود سے ہی لاپرواہ ہو چکی تھی، پہلے باپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اب ماں نے بھی اسے اپنی مطلب کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ شاویز وجہ جانتا تھا کہ اس کی ماں سے جو باتیں ہانیہ کی ہوئی تھی، ان سب کا شاویز کو علم تھا۔ وہ آخری کال بھی سن چکا تھا شمائلہ بیگم کی، وہ سب ہرگز خوشگوار نہیں تھا۔ اس وقت تو اس نے ہانیہ کو بھی غلط سمجھا تھا، مگر پھر اس کا میسیج اور اب جو اس کی حالت تھی، وہ اسے دیکھ کر اسے اندازہ ہو کہ ہانیہ کا اس سب میں کوئی قصور نہیں، یہ سب شمائلہ بیگم کا پلان تھا۔ ہانیہ اپنی ماں کی باتوں کی وجہ سے افسردہ اور غمگین پریشان تھی۔ شاویز کو دلی افسوس ہوا تھا ہانیہ پہ کہ کوئی ماں ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ اس نے تو صرف ماں کا ایک ہی روپ دیکھا تھا کہ وہ ذرا بھی پریشان ہوتا یا کسی تکلیف میں ہوتا تو بی جان رات بھر جاگ کر گزار دیتی تھی۔ اس کی تکلیف کو خود زیادہ محسوس کرتی تھی، راتوں کو اس پر دم کرتی تھی۔ یہ ماں کیسی تھی، بیٹی نے مدد کے لیے پکار تو بیٹی کو دولت کے حصول کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ ایسے ہی ایک دم ہی ہانیہ پہ ڈھیروں پہ آ رہا ہے۔ اس سے ہمدردی محسوس ہوئی، کتنی پریشان افسردہ تھی وہ۔ اپنی کی ایک زیادتیاں یاد آئی، اس نے عہد کر لیا کہ آئندہ اسے بالکل تنگ نہیں کرے گا۔ ویسے بھی ایک ہفتے بعد احسان شاہ آ رہے تھے اور ان کے سامنے تنگ کرنے یا سختی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ رشیدہ کی بیٹی نوری کے ساتھ کچھ دیر کے لیے نہر کنارے آئی تھی، مگر یہاں بھی وہ گمسم سی اداس بیٹھی رہتی تھی۔ شاویز کے کہنے پر ہی روز نوری اسے گاؤں کی سیر کروانے لاتی تھی، مگر وہاں ایک ہی جگہ آ کر خاموشی سے بیٹھی رہتی۔ اب تو شاویز بھی اس کو دیکھ کر پریشان ہونے لگا تھا۔ بابا جان اسے دیکھیں گے تو انہیں دلی رنج ہوگا، جو وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا، اس لیے ہی نوری کے ساتھ اسے باہر گھمانے کا بھیج دیا تھا۔ جانتا تھا اس کے ساتھ تو کسی قیمت پر جانے کو تیار نہیں ہوگی، اور اپنی ماں کے پاس جانے کا بھی تو بھوت اتر چکا ہوگا ماں کا اصل چہرہ دیکھنے کے بعد۔ اب بھی آنے کو کچھ دیر ہوئی تھی، یہاں بیٹھے تو نوری باغ سے اس کے لیے سیب، امرود اور بھی پھل لینے گئی تھی۔ جب اس کے قریب پیروں کے پاس ایک پتھر آ کر گرا، ہانے نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ وہ خالی پتھر نہیں تھا، اس میں کاغذ بھی لپٹا تھا۔ اس نے نظر انداز کرنا چاہا، مگر پھر سوچ کے ہاتھوں میں مجبور ہو کر اٹھا لیا۔ کھول کر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ خط موم کا تھا، یہ لکھائی موم کی ہی تھی۔ ہانیہ نے وہ کاغذ اپنی مٹھی میں چھپایا، چھڑی ہوئی دور سے نوری اسی کی طرف آ رہی تھی۔ چلو واپس چلیں، ہانیہ عجلت میں بولتی آگے بڑھ گئی۔ مگر بی بی یہ نوری نے پھلوں کی طرف دیکھ کر کہا، مگر ہانیہ نظر انداز کرتی چلنے لگی۔ اسے حویلی پہنچنے کی جلدی تھی، کچھ الفاظ وہ پڑھ چکی تھی، اب پورا پڑھنا تھا، وہ کسی کے سامنے ممکن نہیں تھا۔ ہانیہ نے جلدی سے کمرے میں آ کر لاک لگایا اور بیڈ پہ بیٹھ کر موٹی میں بند کاغذ نکال کر پڑھنے لگی۔ جیسے جیسے پڑھتی جاتی تھی اس کی آنکھیں پڑتی جا رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ شاویز یہ سب کر سکتا ہے، اور اتنے دن سے اسے بیوقوف بنایا جا رہا تھا اور وہ انجان تھی۔ غصے اور غضب سے اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ ہنی، میری جو بھی بات تم سے کال پر ہوئی ہے وہ سب ایک جھوٹ اور دھوکہ تھا، جو مجھے شاویز اور احسان شاہ کو دینا تھا۔ تمہارا موبائل ہیک ہے، جس کا تمام کنٹرول کسی دوسرے شخص کے پاس ہے، جو ہمارے بیچ ہونے والی ساری باتوں سے آگاہ ہے۔ یہ سب میں نے اس لیے ہی کیا تھا کہ وہ تم پر ترس کھا کے تمہیں آزادی سے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دے دے، تو میں تم سے رابطہ کر سکوں۔ کل اسی جگہ تمہیں ایک موبائل ملے گا جو تم لے کر چھپا دینا، پھر اس پر ہی بات ہوگی ہماری۔ میری پیاری بیٹی موم تم سے بہت پیار کرتی ہے، اپنا خیال رکھنا۔ تم نے اچھا نہیں کیا مسٹر شاویز عالم شاہ، بہت برا کیا یہ گیم کھیل کر۔ شاہین نے اس سے مخاطب تھی جو اپنا کام کر کے اب آرام سے انجان بنا بیٹھا تھا، اب بس اسے کل کا بے صبری سے انتظار تھا۔ دوسرے دن وہ نوری کے ساتھ اسی نہر والی جگہ پر آئی۔ نوری تم جاؤ میرے لیے فریش فروٹ لے کر آؤ۔ جی بی بی جی ابھی لائے۔ نوری تو بہت خوش ہوئی کہ آج کوئی فرمائش کی اس کی مالکن نے، جو خاموش چپ چاپ اداسی سے اسے بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ نوری کے جاتے ہی ایک شخص درخت کے پیچھے سے نکلا، کچھ دور ایک چھوٹے سے پتھر کے قریب ایک اخبار میں لپٹی کوئی چیز رکھ کر واپس درخت کے پیچھے غائب ہو گیا۔ ہنی ایک سیکنڈ میں جگہ پہنچی اور پیکٹ اٹھا کر موبائل نکالا، اخبار وہیں پھینکنے کے بعد موبائل اپنے دوپٹے میں چھپا لیا۔ جو خاص
اس کام کے لیے ہی لیا تھا۔ اب اسے حویلی واپس جانے کی تیاری تھی کہ موم سے بات کر سکے۔ ابھی اس نے کمرے میں آنے کے بعد لاک لگایا تھا۔ جب ڈور ناک ہوا، اس نے گھبرا کر جلدی سے اپنے کپڑوں کے نیچے موبائل چھپایا اور دروازہ کھولا۔ سامنے رشیدہ تھی۔ کیا بات ہے؟ اس نے خود کو سنبھال کر پوچھا۔ بی بی جی بڑے شاہ سائیں آ رہے ہیں آپ کو ملنے۔ رشیدہ نے اچانک اطلاع دی تو وہ چند لمحوں تک بے حد خاموشی سے تکے گئی، جیسے سمجھ نہ آیا کیا کہا ہے۔ بی بی آپ کے ابو آئے ہیں، آپ کے والد۔ اس سے دوبارہ بتایا۔ جب ہانیہ ہوش میں آئی، چہرے پہ سخت تاثرات سجائے بے نیاز کھڑی رہی۔ اسی وقت کمرے میں احسان چند داخل ہوئے تھے۔ ان کے پیچھے ہی شاویز بھی تھا۔ میری گڑیا، میری جان، کیسی ہو تم؟ انہوں نے تڑپ کر اسے سینے سے لگایا۔ ٹھیک ہوں، بے حد سرد لہجے میں کہہ کر وہ پیچھے ہٹ گئی تھی۔ ان سے چند قدم دور جا کر کھڑی ہوئی۔ اس کی ناراضگی اور بیگانگی کو احسان شاہ نے دل میں محسوس کیا۔ سوری بیٹا جان، میں آپ کی ناراضگی جانتا ہوں، مگر یہ سب جو ہوا میں اس پر شرمندہ ہوں اور آپ کی مرضی کے خلاف یہاں زبردستی رکھنے پر بھی معافی چاہتا ہوں۔ ان کے لہجے میں بے حد عاجزی تھی کہ نظروں کے سامنے ان کی جان، ان کی لاڈلی بیٹی تھی، جس کے لیے وہ برسوں تڑپے تھے، جس کی ایک جھلک کے لیے انہوں نے کتنے انتظام کیا تھا۔ مگر کیا فائدہ، وہ تو اب بھی تھے دامن تھے، خالی ہاتھ۔ بیٹی تو آج بھی ان سے اتنی دوری پر تھی کہ اسے جی بھر کے پیار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں آپ کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی، مجھے نہیں رہنا اس قید خانے میں۔ میں نہیں مانتی کسی کو بھی اپنا، مجھے اکیلے رہنے کی عادت ہے اور میں اس میں سمجھوتا نہیں کر سکتی، اور آپ کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ آپ کو میری یاد اتنے برسوں بعد کیسی آ گئی؟ صرف اور صرف موم سے بدلہ لینے کے لیے نا؟ اس کے ہر انداز میں بے اعتباری جھلک رہی تھی۔ وہ اتنی بدگمان تھی کہ کوئی بات سننے اور سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی، پتھر بنی ہوئی تھی۔ کیسے بتاؤں آپ کو کہ 20 سال تک آپ کے لیے بیٹا جانی میں نے رات کے پچھلے پہر اٹھ کر خدا سے دعا مانگی ہے کہ آپ مجھے ایک بار پیار سے بابا کہہ کر بلائیں، میرے ساتھ میرے قریب رہیں، مگر شاید قبولیت کا وہ لمحہ ابھی میرے نصیب میں نہیں ہے۔ میں بھول گیا تھا کہ محبت سے زیادہ نفرت کی طاقت میں اثر ہو تو خون کے رشتے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ وہ بولتے بولتے چند پل رکے۔ بیٹی کے ایک بار پھر سے دور جانے کے خیال سے ان کا دل ڈوبنے لگا تھا، جس کی وجہ سے اپنی بات پوری نہیں کر پا رہے تھے۔ شاویز نے عزت و احترام کے ساتھ ان کی ماں کے پاس چھوڑا۔ انہوں نے مڑ کر شاویز سے کہا، مگر وہ جو کب سے خاموش کھڑا تھا حیرت زدہ انہیں دیکھے گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بابا؟ میں ابھی… انہوں نے اس کی بات کاٹی۔ پلیز شاہو، یہ میرا حکم ہے، یہ زور زبردستی کے معاملے نہیں بیٹا۔ بعض اوقات قسمت میں وہ محبتیں ہوتی ہی نہیں ہیں جن کے لیے ہم عمر بھر ترستے اور تڑپتے ہیں۔ کتنا اداس بھرا افسردہ لہجہ تھا۔ بے حد تھکے ہوئے نڈھال احسان شاہ کو دیکھ کر شاویز کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا۔ ان کے چہرے پر صدیوں کی مسافت اور منزل کے قریب پہنچ کر بھی نامراد رہنے کے تاثرات اتنے واضح تھے کہ ہانیہ کو بھی اپنا دل پگھلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا دل باپ کے لیے تڑپنے لگا۔ وہ اس کے سگے باپ تھے، جن کی خوشبو، ان کی محبت کی طاقت اس کی سرد مہری بیگانگی اور نفرت کی تو دیوار توڑنے کی کوشش کری تھی۔ اس کا دل ہم وقت کی طرف لپک رہا تھا۔ وہ خاموش کھڑی لب کاٹتی شیش و پنج میں مبتلا تھی کہ اتنے سالوں کی دوری کو ایک پل میں کیسے مٹا دے۔ جب یہ احسان شاہ سرد بھری نظر اس پر ڈال کر آگے بڑھے تھے، کمرے کی چوکھٹ پر قدم آگے بڑھنے سے انکاری تھے، پھر وہ تمام ہمت جما کرتے باہر نکل گئے۔ اسی لمحے ہانیہ کا دل کانپا تھا۔ بے اختیار انہیں روکنا چاہتی تھی، مگر وہ باہر نکل چکے تھے اور شاویز کی نظریں خود پر دیکھ کر وہ سخت ہوئی تھی۔ شاویز نے غضبناک سنجیدگی سے اسے دیکھا اور جیسے ابھی اسے زندہ ہی جلا دے گا، مگر مجبور احسان شاہ کے پیچھے ہی لپکا۔ اس وقت انہیں اس کی ضرورت تھی۔ بابا شاہو، مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو۔ اس کے کچھ بھی اور بولنے سے پہلے وہ ہاتھ اٹھا کر روکتے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئے تھے۔ شاویز غصے اور بے بسی سے مٹھیاں بیچ کر رہ گیا، پھر ایک جھٹکے سے مڑتا ہانیہ کے کمرے میں آیا، جو بیڈ پہ بیٹھی خود پہ ضبط کرنے کی کوشش میں سرخ آنکھوں سے بھری آنکھیں لیے بیڈ شیٹ کو گھور رہی تھی۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو جو اپنے ہی باپ کو ٹھکراؤ گی؟ تم کچھ بھی کر لو، میں تمہیں یہاں سے کہیں نہیں جانے دوں گا۔ میں ہانیہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کرتا، اس کے منہ پہ دھاڑا تھا۔ اس کی گرفت بہت سخت تھی۔ ہانیہ کو اپنے بازو کی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تم کون ہوتے میرے ساتھ یوں زبردستی کرنے والے؟ میں جاؤں گی یہاں سے۔ وہ جو ابھی اپنے فیصلے پہ غور کر رہی تھی، کہہ کر اپنے باپ کو ایک موقع دینا چاہیے، کیا پتہ وہ اب بھی پہلے جیسے نہ رہے ہوں جو موم نے بتایا تھا۔ مگر شاویز کی اس زبردستی اور وحشی انداز کو دیکھ کر وہ ضد میں آتی اس پہ چیخ اٹھی۔ اب دونوں آمنے سامنے تھے، ایک ہی انداز میں۔ شاویز یہ نہیں جانتا تھا کہ کہے اپنے غصے پہ ہر کام خراب کرتا جا رہا تھا۔ اگر تھوڑا غور کرتا تو ہانیہ کی حالت دیکھ لیتا، جس کی آنکھوں میں باپ کی محبت کی حسرت تھی، رونے سے زخمی ہو چکی تھی۔ تم ایک بے حس، خود غرض اور پتھر دل لڑکی ہو، دل تو کرتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں تمہارے۔ شاویز نے گدی سے اس کے بال پکڑتے اس کا سر اونچا کرتا اس کے منہ پہ غرایا تھا۔ ہانیہ کو لگا کہ اس کے بال اکھڑ جائیں گے، ڈر سے اس کے آنسو چھلک اٹھے تھے۔ مار دو تم مجھے، کس نے روکا ہے؟ کسی کو بھی میری ضرورت نہیں۔ موم نے بھی میرے بارے میں نہیں سوچا۔ ماں باپ کے جھگڑوں میں نقصان اولاد کا ہی ہوتا ہے۔ میں تو بس ایک کھلونا ہوں سب کے لیے۔ کس باپ کی بات کرتے ہو تم، جس سے 20 سال تک یہ نہیں پوچھا کہ بیٹی زندہ بھی ہے یا نہیں؟ اس باپ کی محبت کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں؟ بچپن سے میں ان کی محبت کے لیے ترستی رہی، حسرت سے اپنی فرینڈس کو دیکھتی جو اپنے ڈیڈ کے ساتھ آتی لاڈ کرتی، تب ڈیڈ کہاں تھے جب
مجھے ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اب جب مجھے اکیلے ڈیڈ کے بغیر زندگی گزارنے کی عادت ہو چکی ہے تو تم لوگ میری لائف میں زبردستی گھس آئے ہو اور چاہتے ہو تمہاری مرضی سے سانس میں تمہارے حکم پہ زندگی گزاروں۔ ہانیہ غصے سے بے قابو ہوتی چلا چلا کر بول رہی تھی۔ اس کی برداشت کی حد ہو چکی تھی۔ سرخ آنکھوں سے بھری گرے کانچ آنکھیں، کانپتے انگارے گلتے سرخ یاقوتی ہونٹ، چلانے سے گردا کی ابھرتی نیلے رنگیں، وہ کوئی بے بس ذات کی قید میں پھڑپڑاتی کوئی پنجی لگ رہی تھی۔ شاویز کی گرد یک دم اس کے پاس سے ڈھیلی ہو کر ختم ہوئی۔ اب اسے ہانیہ کی تکلیف کا اندازہ ہوا تو وہ کیوں سب سے نفرت کرتی ہے، کتنی حسرتیں تھی اس کی زندگی میں۔ ابھی اپنے رویے کی تلافی کرتا جب وہ سخوں سے دور دھکیلتی باتھ روم میں جا کر بند ہوئی تھی۔ وہ بھی اس کی طرف لپکا تھا۔ ہانیہ شاہزیب نے دروازہ بجایا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اب کیا کر سکتا تھا سوائے افسوس کے، اب تو وہ اور زیادہ اس کی نظروں میں برا بن گیا تھا۔ شام سے رات ہو گئی تھی، نہ ہی ہانیہ نے اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی، نہ ہی احسان شاہ اور شاویز یہ سب دیکھتے ہوئے بیت سوچنے کے بعد فیصلہ کرنے پر مجبور ہوا تھا کہ ہانیہ کو اس کی ماں کے پاس بھیج دیا جائے اور کچھ ٹائم تک انتظار کرنا چاہیے ہانیہ پر شمائلہ بیگم کی اصلیت کھولنے کا، کہ وہ آرام سے تو کبھی نہیں بیٹھنے والی جب ہانیہ بلا اجازت کے ساتھ ان کے پاس آئے گی۔ رشیدہ، ہانیہ بی بی کو کھانا کھلا دو اور بتا دو تیار ہو جائے، میں کل صبح ان کی ماں کے پاس چھوڑ آؤں گا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھرتا کمرے سے باہر اور رشیدہ کو بول کر ہانیہ کو اطلاع دینے کو کہا۔ جی سائیں۔ اس نے رشیدہ کے کہنے پہ کھانا کھا لیا تھا کہ اب تو وہ جو چاہتی تھی وہی ہونے چاہا تو ضد کس بات کی کرتی، مگر دل نہ جانے کیوں بے چین تھا، اپنی آزادی کی کوئی خوشی محسوس نہیں کر پائی تھی۔ حیران تو وہ شاویز کے مان جانے پر بھی تھی کہ کیسے وہ اپنی منقوہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ تھکنے لگا تھا۔ اب وہ موم کو کال ملا کر اپنے آنے کی اطلاع دینا چاہتی تھی۔ ہیلو موم، میں گھر آ رہی ہوں۔ کیا کہہ رہی ہو ہنی، کیوں کیسے؟ شمائلہ بیگم تو بھوکلا گئی تھی، ان کا تو بنا بنایا پلان چوپٹ ہونے والا تھا۔ کیا مطلب موم، کیا آپ میرے آنے سے خوش نہیں ہیں جو آپ اس طرح ریئیکٹ کر رہی ہیں؟ دوسری طرح ہانیہ حیران ہوتی ناراضگی سے بولی، نو مائی بیبی، نو بیبی، موم تو خود تمہارے بغیر اداس ہے، میرا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے تمہیں کیسے چھوڑ دیا؟ یہ وڈیرو اور جاگیردار تو عورت کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، اپنا مطلب پورے بغیر تو کہیں نہیں جانے دیتے۔ انہوں نے فوراً پینترا بدلا۔ نو موم، ڈیڈ نے کہا کہ مجھے جانے کا، اور یہ بات ان کے بھتیجے کو بھی ماننا پڑی۔ اس نے لاپرواہی سے کہا، ہنی بیٹا وہ لوگ آپ کو بیوقوف بنا رہے، وہ تو چاہتے ہی ہے کہ آپ کی ساری جائیداد ان کے نام ہو جائے، جس طرح انہوں نے مجھے کچھ سال پہلے راستے سے ہٹایا تھا، آج تمہارے ساتھ بھی یہی کرنا چاہتے ہیں۔ اور احسان اس کا بھتیجا بھی اب میری کال پر پراپرٹی کا سن کر تمہیں بھیجنے کو تیار ہو گئے۔ میری معصوم بیٹی، سوچو اس سے پہلے کیوں نہیں آیا احسان شاہ تم سے ملے، اور نہ ہی اس کا وہ بھتیجا مانا تھا تمہیں میرے پاس واپس بھیجنے کے لیے۔ بٹ موم، مجھے اس سب سے کیا، مجھے تو آزادی چاہیے جو مجھے مل رہی ہے۔ ہنی، یہ لوگ تمہیں اپنے گھر سے آزاد کریں گے اس رشتے سے نہیں جس کی بیڑیاں ان لوگوں نے تمہارے پیروں میں ڈالی ہوئی تھی۔ اگر تم پوری طرح آزادی چاہتی تو ان سے تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہتی ہوں، ورنہ یہ لوگ تمہارا حق بھی نہیں لینے دیں گے اور نہ ہی خود کی غلامی سے آزادی۔ اور اتنے سال کی محرومیوں، اور اس کے بعد اب جو اتنے دن تم پر ظلم ہوا، کیا تم بھول جاؤ گی سب، ایسی جانے دو گی ان لوگوں کو؟ ان کی باتیں سن کے ہانیہ سوچنے پڑ گئی، کہہ تو ٹھیک رہی تھی موم، یہ آزادی تو عارضی ہوگی، شاویز کبھی بھی میری جان نہیں چھوڑے گا۔ اسی لیے ہانیہ کو موم کی بات ماننے کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنا حق بھی لینا تھا اور طلاق بھی، اس طرح ڈیڈ کو بھی جان جائے گی کہ وہ صحیح ہیں یا غلط۔ ٹھیک ہے موم، جیسا آپ کہتی ہیں میں وہی کروں گی۔ یہ ہوئی نا بات موم بریف چائلڈ، اب تم فون رکھو، بعد میں بات ہوگی، ابھی بس تم اپنی جانے کا انکار کرنے کے بعد احسان شاہ اور شاویز کو اپنی محبت کا یقین دلاؤ گی، اور جیسے جیسے میں کرتی جاؤ پھر دیکھنا کیا کرتی ہوں میں ان کے ساتھ۔ اوکے موم، بائے۔ شمائلہ بیگم کی سانس میں سانس آئی جب ہانیہ دوبارہ ان کے قابو میں آئی۔ وہ تو کب سے اس کی جائیداد کا خواب دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ کے دل میں پورے 20 سال احسان شاہ اور اس کے خاندان کے خلاف زہر بھرا۔ احسان شاہ کے پیسے پر عیش کرنے کے بعد بھی یہ ظاہر کیا کہ اس کا سارا خرچہ اس کے نانا اور ماموں اٹھاتے آئے ہیں۔ اب جب سب کچھ حاصل کرنے کا ٹائم آیا تو شاویز نے سارا کھیل خراب کرنا چاہا، مگر وہ جانتا نہیں تھا میں شمائلہ ہوں۔ اب دیکھنا احسان شاہ، میں تمہاری ہی بیٹی کے ہاتھوں تمہارے اس لالب بھتیجے کو کیسا سبق سکھاؤں گی کہ پوری زندگی یاد رکھو گے۔ بی بی جی، آپ تیار ہو جائیں، چھوٹے سائیں گاڑی نکالے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جو سوچوں میں گم بیڈ پہ بیٹھی فوراً بولی، سنو اپنے صاحب کو بلاؤ، میں نہیں جا رہی، یہی ڈیڈ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اس نے سرد سپاٹ لہجے میں نوری کو اطلاع دی۔ سچ بی بی جی، میں بھی سائیں کو یہ خوشخبری دیتی ہوں۔ نوری اس کی بات سن کر خوشی سے پاگل ہوتی شاویز کو بتانے بھاگی تھی۔ ان کے گھر کے نوکر بھی دل سے اپنے مالک کا درد محسوس کرتے تھے، اور کل سے جو احسان شاہ کی حالت تھی وہ تو سب ہی دیکھ رہے تھے۔ شاویز کو اس کے انکار سے شوق لگا تھا۔ کچھ دیر نہ سمجھی سے نوری کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اسے جانے کی اجازت تو دے دی تھی، مگر کل سے شاویز سوچ سوچ کر تھک چکا تھا کہ جب اسے اپنی ماں کی اصلیت معلوم ہو چکی ہے تو وہ کیوں اس کے پاس جانا چاہتی ہے، صرف اور صرف ضد میں اپنا نقصان کرنے کو تیار ہے یہ پاگل لڑکی۔ مگر اب وہ سن کر خوش ہو گیا کہ چلو ضد خود لڑکی نے کوئی عقل کا کام کیا۔
वो तो समझ आता है कि बाबा इसे यहाँ रहने पर मजबूर करेंगे तो भी नहीं रहेगी, मगर इसने ना सिर्फ रुकने की हामी भरी बल्कि यहाँ ही रहने को तैयार हो गई थी। तो क्या इसने बाबा को कबूल कर लिया? क्या इनकी मोहब्बत पे एतबार कर लिया? हानिया के फैसले से वो बेहद खुश था, बस खुद के लिए राज़ी करना था। इस सरफिरी अंग्रेज़ को खुशी की लहरें सी शाहवेज़ के अंदर दौड़ने लगी। वो बाबा के पास आया जिन्हें होने का कल से खुद को कमरे में बंद किया हुआ था, कि ना बेटी को रोक पा रहे थे, ना ही इसे भेजने का खुद में हौसला रखते थे। बाबा, हानिया नहीं जा रही, हमारे साथ ही रहेगी। अब इसने जब एहसान शाह को बताया तो वो हैरत व मसरत से शाहवेज़ की तरफ बढ़े थे। सच कह रहे हो शाह, क्या मेरी मोहब्बत रंग लाई है? मेरी इबादतों में वो कबूलियत का लम्हा लिख दिया गया है? मेरी दुआ कबूल हो गई है? मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा? ओ मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक, मेरी बेटी मुझे तूने लौटा दी। अब वो मुझे बाबा बोलेगी। शाह तुम्हारी तरह ही खुशी से कपकपाता लहजा यकदम मिलने वाली खुशी ने इतना बदल दी कि पूरी रात भी ना बोल पा रहे थे। आंखों में चमकते आंसू, चेहरे पर मुस्कुराहट। शाहवेज़ ने आज से पहले इतना खुश कभी नहीं देखा था। शाहवेज़ ने दिल ही दिल में इनकी खुशी का हमेशा कायम रखने की दुआ की, मगर वो नहीं जानता था कि इनकी सारी खुशियों को अपने हाथों से ख़त्म करेगा। चलो शाह, आज मैं अपने दोनों बच्चों के साथ नाश्ता करूँगा। बाबा की खुशी दीनी थी, वो तो खुशी से हवाओं में उड़ रहे थे। अब तो एहसान शाह हर चीज़ बोले बस हानिया को सामने बिठाए बातें करते रहते थे। हालाँकि हानिया कम ही बोलती थी, मगर एहसान शाह को तो हानिया की शक्ल में कोई ख़जाना मिल गया था। इसकी बचपन की बातें हर पल जब जब उसे बेहद याद आया, वो सब कुछ इसे शेयर करना चाहते थे। कुछ दिन से इनके सारे सियासी और अपने काम शाहवेज़ पे ही संभाल रहा था। वो दोनों बाप-बेटी को एक साथ वक़्त गुज़ारने का वक़्त दे रहा था। फिर तो उसकी बारी आनी थी जब एहसान शाह सियासी कामों में मसरूफ़ हो जाएँगे। इस वक़्त हानिया अकेली होगी तो वो खुद को भी इसकी नज़र में अच्छा बनने की कोशिश करेगा। डैड, आपने मॉम को क्यों छोड़ा? कितने ही दिनों का सवाल इसके लबों पे आ ही गया। वो इस मिस्ट्री को हल करना चाहती थी कि कौन गलत है। दोनों में से बाप के साथ कुछ दिन गुज़ार कर इनकी मोहब्बत में से यकीन आने लगा था, मगर अभी भी कुछ बातें बाकी थी जो इसके दिल में फाँस की तरह चुभती थी। अब वो एहसान शाह से बेतकल्लुफ़ी से बात करने लगी थी। एहसान शाह कुछ देर गौर से इसे देखते रहे कि कितनी बदगुमान है इनकी बेटी। उन्होंने सोचा, क्या उन्होंने जानबूझकर छोड़ा था या इन्हें मजबूर किया गया था? वो कुछ देर सोच में डूबे थे कि कहाँ से बात शुरू करूँ। मैंने तुम्हारी माँ को नहीं छोड़ा था, इसने मुझसे खुद खुला दी थी, तो वजह क्या थी? वजह कोई ख़ास नहीं थी, बस जो औरतें शादी के बाद ससुराल को समझने और रहने की बजाय मैके पे नाज़ा मैके का खुरूज सर पर सवार, तो इनकी एडजस्टमेंट मुश्किल हो जाती है। इसने मुझे दौलत के तौर पर समझ कर शादी की, फिर इसे तिजोरी को अपनी मर्ज़ी से ख़र्च करना चाहा और यहाँ ही मेरा इसका इख्तिलाफ़ हुआ। उन्होंने ढके छुपे अल्फ़ाज़ों में इसे शुमाइला बेगम की लालची बात से आगाह करना चाहा। साफ-साफ वो कह नहीं सकते थे कि अभी वो अपनी माँ के दिमाग से सोचती है, कहीं फिर इनसे बदगुमान होकर चली ना जाए। आपने मॉम को कोई पाई-पाई का मोहताज कर दिया, इन्हें कैद में रखते थे, इन्हें दौलत होने के बावजूद इन्हें खर्चा नहीं देते थे। आप एक शकी और ज़ालिम शौहर थे, गलत बिल्कुल गवाह है। मैंने कभी ऐसे पैसे का मना नहीं किया है। हर माह इसके बैंक अकाउंट में एक बड़ी रकम जमा की जाती है। इसके अलावा 50 लाख जो मैंने इसे मुँह दिखाई में दिए थे। हक़ महर की बड़ी अमाउंट, शादी की सारी ज्वेलरी भी इसी के पास है थी। मगर फिर भी इसने अपनी लालची फ़ितरत से मजबूर होकर मुझे तंग करना शुरू कर दिया कि मैं अपनी सारी जायदाद इसके नाम लिख दूँ, जो मैंने नहीं किया। तो नतीजा सामने है। तो क्यों नहीं दी जायदाद मॉम को? क्या वो हकदार नहीं थी? एहसान शाह ने हैरत से बेटी को देखा। आज वो उनसे अपनी माँ के लिए सवाल कर रही थी, ये सोचे बगैर कि रिश्तों में ज़मीन जायदाद पैसा कब अहमियत रखता है। नहीं, मगर कोई कमी तो नहीं थी, मगर सब कुछ इसका ही तो था। इसे पता नहीं जल्दी किस बात की थी। आपने मेरे लिए क्या किया? जो मोहब्बत आपको मुझसे अब हुई है, वो 20 साल तक क्यों नहीं जागी? और आपने मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की इतने साल? वो इसके एक-एक सवाल पर हैरान तो बड़े सब्र से जवाब दे रहे थे। जानते थे कि 20 साल का ज़हर कुछ दिन में ख़त्म नहीं हो सकता। आई नो बेटा, आपको मुझसे बहुत शिकायत है, मगर मैं मजबूर था। जब आपकी माँ मुझसे खुला के बाद चोरी छुपे पाकिस्तान से गई थी, तो कई साल बावजूद कोशिश के मैं आप लोगों का पता नहीं लगा सका। शुमाइला शायद जाती थी मैं कहाँ तक मालूमात रखता हूँ। फिर तकरीबन 5 साल के बाद इसका ख़त आया। इसने मुझसे तुम्हारी परवरिश का खर्चा माँगा था। मैंने अपनी ये ज़िम्मेदारी बखूबी निभाई थी। हर माह 50 लाख रुपए इनके भाई के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाया था, सिर्फ़ तुम्हारे लिए कि मेरे पास तुम्हारी माँ का कोई पता नहीं था। इसने मुझसे ये कहा था कि वो अपने भाई के ज़रिए ही मुझसे कॉन्टैक्ट में रहेगी। व्हाट, इस पे हैरत का पहाड़ टूटा था। और डैड, क्या आप सच कह रहे हैं? इसे यकीन ना आया था। बिल्कुल सच बेटा, क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें नहीं बताया था। नहीं, कभी नहीं, बल्कि मुझे तो ये कहा गया कि मेरा बाप इंतहाई अमीर मगर ज़ालिम और खुदगर्ज़ इंसान है। इसने कभी मुझे अपनी बेटी नहीं माना। मेरा आज तक सारा खर्चा मेरे मामू उठाते आए हैं। ओह खुदा! इस औरत ने कितने झूठ बोले, कितने धोखे दिए मुझे और तुम्हें भी। तुम्हारे मामू इस काबिल कहाँ, वो तो अपने बाप के बिज़नेस को भी कई सालों पहले ख़त्म कर चुके थे अपनी फ़ितरत के हाथों मजबूर होकर।
और बेटा जानी मेरे पास तो हर चीज़ की रसीद मौजूद है, रकम वसूल करने की और मेरे भेजने की भी। और हानिया जो इनसे आज सारे हिसाब किताब करने बैठी थी अपने बाप से, माँ के लाख समझाने के बाद भी इन लोगों के सामने मोहब्बत का नाटक करना है। अब खुद लाजवाब हुई, खामोश हो चुकी थी कि इस एहसान शाह के पास तो हर बात का जवाब था, वो भी सबूतों के साथ। कौन सच्चा था कौन झूठा, अगर डैड सच्चे थे तो मॉम ने अपने शौहर से बदला लेने के लिए एक बेटी को इसके बाप से इतने साल दूर रखा। हानिया हकीकतन में चकरा गई थी, समझ नहीं पाती कि अभी तो बहुत राज थे, बहुत सी बातें थी समझने वाली। मॉम ने कितने झूठ बोले थे, क्यों या डैड इसे बहला रहे थे अपनी बातों से। सुबह उठते ही हानिया को एहसान शाह के जाने की इत्तला मिल चुकी थी, जिससे इसका मूड ख़राब हुआ था। अचानक वो दो सियासी जमातों में कोई इख्तलाफ होने की वजह से एहसान शाह को सुबह सुबह जाना पड़ा था। ये सुनकर हानिया को जो थोड़ा बहुत यकीन था अपने बाप पर, वो भी ख़त्म हो गया कि उन्होंने सुबह इसे वो सारे सबूत दिखाने थे जिसे वो सच्चे साबित होने थे, मगर इनके बिना बिना बताए चले जाने पर वो फिर से बदगुमान हो गई थी। इसे को वही करना था जो मॉम ने कहा था। आज इसने आदिल से भी बात की थी, जो इसके बड़े मामू का बेटा था और इसे बचपन से ही पसंद करता था। अब तो शावेद जैसे बदतमीज़ को देखने के बाद तो इसे आदिल में कोई बुराई नज़र नहीं आती थी। मॉम तो चाहती थी जल्द से जल्द प्रॉपर्टी के पेपर लेकर मैं आ जाऊँ, तो वो जो मेरी शावेद से तलाक के बाद आदिल से शादी करवाएँगी, और जो वो हर कॉल के आखिर में इसे जितना ज़रूरी समझती थी। वो सोच में डूबी खामोशी से नाश्ता करती, कहाँ से बात शुरू करे। इसके साथ बैठा शावेज बार-बार इसकी तरफ देखता। वो जानता था बाबा के अचानक चले जाने से वो उदास है, मगर फिर भी मजबूर थे कि बहुत ज़्यादा बड़ा मसला दरपेश नहीं होता तो वो ऐसे अपनी बेटी को छोड़कर नहीं जाते। "हाँ, चलो तुम्हें फार्म हाउस लेकर लेकर चलूँ, तुम एन्जॉय करोगी।" शावेज ने अचानक कहा। इसने नज़र उठा के इसे देखा, फिर कुछ सोचकर मुस्कुराई और हाँ में सर हिलाया जैसे वो राज़ी हो। फार्म हाउस के करीब सरसब्ज़ जंगल था, इससे कुछ दूर फार्म हाउस बनाया गया था। ये जगह आबादी से कुछ दूर थी, बहुत ही सुकून और पुरसुकून थी और कुदरती खूबसूरती से मालामाल थी। दूर तक फैली ज़मीनें इसके दादा अज़ीम शाह की ही मलकियत थी। हानिया को अब अपने यहाँ आने का फ़ैसला सही लगा। अभी कुछ देर पहले वो शावेज़ के साथ इनके बाग की सैर करके आई थी। कल से वो लोग मुख्तलिफ़ जगहों पर घूम फिर कर एन्जॉय कर रहे थे। वो इसे खूबसूरत सी झील पे लाया था, जो फार्म हाउस से कुछ दूर एक जो छोटे से कॉटेज के करीब थी, जहाँ शावेज़ ने इसके इर्द-गिर्द कुछ तब्दीलियाँ करवाने के बाद इस झील को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनवाया। ये जगह इसकी सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट थी। बचपन का काफ़ी वक़्त तन्हाई में इसने यहाँ गुज़ारा था, मगर अब हानिया इसके साथ गुज़ारा ये वक़्त इसकी ज़िंदगी के सबसे हसीन पल थे। दूसरी तरफ हानिया इसकी जज़्बों से अनजान खुद की आज़ादी को भरपूर तरीके से एन्जॉय कर रही थी। न जाने दोबारा ये मौका मिले ना मिले, इसने ये दिन सच में बहुत ज़्यादा एन्जॉय किए थे कि इतने दिनों बाद तो वो अपना आप आज़ाद महसूस हुआ था। आज 2 दिन हो गए थे इन्हें यहाँ आए हुए और किसी हद तक हानिया शाहवेज़ से बेतकल्लुफ़ भी हो गई थी। दोनों के बीच दोस्ताना माहौल कायम हो चुका था, जिसमें ज़्यादातर हाथ हानिया का ही था, जो अपनी मॉम के कहने पर ये सब आकर आँख से खेल रही थी, अपने अंजाम से अनजान होकर। इससे कुछ दूर खड़ा शावेज़ इसे यहाँ छोड़कर मुलाज़िमों को हिदायत दे रहा था। पूरे गाँव की ज़मीन जायदाद की ज़िम्मेदारी शावेज़ पर ही थी। इसके साथ शहर में इनका बिज़नेस भी शावेज़ ही सँभालता था, क्योंकि एहसान शाह तो सियासी सरगर्मियों की वजह से बहुत कम ही टाइम निकाल पाते थे। उन्होंने अपने लोगों की खिदमत के लिए ही अपनी ज़िंदगी को वक़्फ़ कर दिया था। मजबूर बेसहारा लोगों की मदद करके सुकून हासिल करते थे और इस तरह अपनी तन्हाई को भी कुछ दूर कर लिया करते थे। इसी वजह से वो आज अपने इतने सालों बाद आई बेटी के लिए भी टाइम निकाल नहीं पा रहे थे। हाँ ने झील के पानी में पैर डाले बैठी सामने मुलाजिम को हिदायत देते शाहवेज़ को गौर से देखने लगी कि इस शख्स को इतना खुद पर घमंड क्यों है, जो किसी को खाते में नहीं लाता। 6 फीट से निकलता कद, मजबूत डेल डोल वाली जसामत, सुर्ख सफ़ेद रंगत जो धूप की शिद्दत से सुर्ख हो रही थी। बड़ी बड़ी नशीली आंखें, मकरूर खड़ी नाक, जिस पर हर वक्त गुस्सा धरा रहता था, जैसे पूरी दुनिया इसकी ज़रख़ेद गुलाम हो। भरे भरे अनाबी होठों पर घनी मूँछों, बल्कि शेव, इसका यूनानी देवता जैसा हुस्न हर किस नज़रअंदाज करने वाला नहीं था। आज ऐसे बखौर देने के बाद हानिया को भी इतराफ़ करना पड़ा कि सच ही कहते हैं गाँव के लोग इसे शहज़ादा। एक पल का इसका दिल धड़का, मगर ये भी एक पल के लिए था। इसने फ़ौरन खुद को सँभाला। ये मैं इस खुड़ूस में इतना तवज्जो क्यों दे रही हूँ? मुझे तो इसे दीवाना बनाकर अपना रास्ता साफ़ करना है। ओह हाँ, अगर ये शाहों का मखलूक शहज़ादा है, तो वो भी ज़द्दी शहज़ादी हूँ, जिसने कभी हार नहीं मानी, ना कभी किसी के सामने झुकी है। अपने जज़्बात पे कंट्रोल करना का अबूर तो इसे बचपन से ही हासिल था, अब भी सर झटक गई। वो भी हानिया चाहती इसकी टक्कर की, जिसकी बहुत मुश्किल था इसे कबूल करना। वो टूट तो सकती थी, मगर झुक नहीं सकती थी। अब देखना यह था कि सारे खेल में शहमात किसकी होती है। कैसा लग रहा है अपना गाँव? वो अपनी सोचों में इतनी गुम थी कि शाहवेज़ के पास आकर बैठने का भी मालूम ना हो सका। हाँ, क्या कहा? मैंने कहा, कैसा महसूस कर रही हो तुम? खुश हो ना? शाहवेज़ ने इसके बराबर बैठ के इसे अपनी नज़रों की घेत में लेते हुए पूछा। बहुत अच्छा। अच्छा, इसने बड़ी प्यारी मुस्कुराहट से जवाब दिया। हानिया के खूबसूरत मासूम चेहरे पर ये मुस्कुराहट एक हसीन तरीन मंज़र पेश कर रही थी, जो पास बैठे शाहवेज़ के दिल पे बिजलियाँ गिराने का काम बखूबी अंजाम दे रही थी।
अब दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में बातें कर रहे थे। हानिया ही ज़्यादा बोल रही थी, शाविज़ इसकी मीठी सी आवाज़ पर अपने दिल पे उतार रहा था। अगर इस वक़्त कोई इसे देख लेता तो हैरत से फौत ही हो जाता है, कोई मजनू ही लग रहा था, कोई सा गुस्सा खुद में भूले बैठा। देखते-देखते इसने बेखुद होकर हानिया के चेहरे को छुआ, फिर एक-एक नस को बेखुद सा हाथ छूने लगा। वही हाथ अब हानिया के बाल में फँसाकर एक झटके इसका चेहरा अपने चेहरे के करीब तक किए इस पे झुकने लगा, मगर अभी कोई शरारत करता जब हानिया एक झटके से दूर करती होश में लाई थी। प्लीज़ शाह, ये क्या कर रहे हैं आप? इसे दूर होती सी होश में लाई, जो कि शाहवेज़ को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। इस ग्रेस की वजह माथे पर बल डाले सर्द लहजे में पूछा, मैं अभी ये सब नहीं चाहती। अपने प्लान के मुताबिक इसने शाहवेज़ को खुद से करीब आने की इजाज़त तो दे दी थी, मगर वो ये भूल बैठी थी कि इन दोनों के बीच रिश्ता क्या है। सिर्फ साथ बैठकर बात करना, घूमना फिरना ही नहीं तो होता, और भी बहुत कुछ हो जाएगा। इसका शौहर इससे अब हानिया ये सब देखने के बाद इससे घबरा रही थी। ये सब तो पहली बार हुआ है इसके साथ। आज तक किसी मर्द ने इसे छूने की हिम्मत तक नहीं की थी। ये तो सब इसे अजीब लग रहा था। क्यों, जब हमारा निकाह हो चुका है, शादी भी तुम्हारी मुझसे ही होगी, तो इस सब को मैं क्या समझूँ? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में हनी? कहीं तुम्हारा इरादा यहाँ से जाने का तो नहीं है? बताओ मुझे। शाहवेज़ ने एक झटके से इसका बाजू अपने झरना गिरफ्त में ले अपनी तरफ खींचा और इसके मुँह पर कराया। गुस्से से लाल अंगार आँखों में ऐसा लगा था खून उतर आया। वो सुर्ख चेहरा इसके बेहद करीब किए, तेज़-तेज़ साँसों के साथ चीखता बोलता वो कोई कसाई को जुनूनी लग रहा था, जैसे अभी इसने हाँ की और वो उसके जिस्म से जान खींच लेगा। आने पूरी आँखें खोले लट्ठी की मानत सफ़ेद चेहरा लिए फटी-फटी आँखों से इसे देख रही थी। इसे समझ नहीं आया कि एक ही सेकंड में कोई इंसान बदल सकता है। अभी मोहब्बत जता रहा था, अब जान लेने को तैयार बैठा था। दिल ही दिल में बोल भी रही थी, ये जल्लाद पहले तो इतना पागल नहीं था जितना अब महसूस हो रहा था। ये ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं थोड़ा वक़्त चाहती हूँ, अभी तो आई हूँ, समझने में टाइम तो लगेगा ना। पहले तो इसकी ज़बान लड़खड़ाई, फिर अपनी घबराहट पे काबू पाती नॉर्मल होकर बोली। इसे अपनी आज़ादी फिर से कैद में जाती महसूस होने लगी, और अब वो अब हानिया कभी नहीं होने देगी। अब की बार वो इस जल्लाद की कैसे राह हासिल करके ही रहेगी, वो भी अपने हक के साथ जो इसका है। इसकी सारी प्रॉपर्टी जो मॉम ने साथ लाने को कहा है। हानिया के चेहरे पे दर्द के आसार देखे शाहवेज़ ने खुद को संभाला। न जाने क्या होने लगा था इसे जब से हानिया आई थी। इसके दूर जाने के ख्याल से पागल होने लगता था, खुद पे कंट्रोल खो बैठा था। गुस्सा था कि हद से ज़्यादा बढ़ जाता था। चलता फिरता आँख का शोला बन गया था, जो कभी भी किसी को भी जलाकर राख कर सकता था। बालों में हाथ फेर के एक नज़र इसकी तरफ देखा, जब मुँह मोड़े खामोश बैठी थी। मेरी तरफ देखो, शाहवेज़ ने नरमी से कहा, मगर हानिया ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब शाहवेज़ ने हाथ बढ़ाकर इसकी थोड़ी नरमी से पकड़कर रुख अपनी तरफ किया, मैं कभी भी तुम पे सख्ती नहीं करना चाहता था, मगर तुम अपने रवैये से मुझे मजबूर कर देती हो या हर्ट करती हो। अपने दिल के मुकाम पर उंगली रखते ऐसे बताने लगा, मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकता हनी, तुम क्यों नहीं समझती हो? तुम्हारा ये ग्रेस मुझे समझ नहीं आता। ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम देती हूँ, मगर तुम मुझे खुद से करीब आने के लिए रोकोगी नहीं। 1 माह बाद हमारी शादी होगी, इस वक़्त मैं कोई बात नहीं सुनूँगा, ओके? शाहवेज़ अपने रवैये के बरखिलाफ़ बड़ी नरमी और मोहब्बत से इसे बोल रहा था, फिर इसका गाल थपथपाकर वहाँ से उठ गया। जंगली जानवर, मेरे बाजू तोड़ दिए कमीने ने, एक बार मौका मिल जाए ऐसा मज़ा चखाऊँगी, याद रखोगे। पीछे से वो उसे कोसती अपने दोनों हाथों को दबाने लगी। न जाने और कितना बर्दाश्त करना पड़ेगा। मॉम, कहाँ फँसा दिया आपने? खुद से बातें करती वो भी उठकर अपने कमरे में आई थी। हानिया के फ़रेब और शाहवेज़ के इश्क का आगाज़ हो चुका था। हानिया इसे अपने जाल में फँसाने के लिए हर बात मानने लगी, जिससे शाहवेज़ पूरी तरह इसके काबू में आ जाए। शाहवेज़ इसके धोखे फ़रेब से बेखबर पूरा इसकी मोहब्बत में अंधा होता, इसके इश्क में डूबता जा रहा था। इसकी हँसी में खुद हँसता वो खुश होती, तो वो खुश होती। शाहवेज़ को अपने इर्द-गिर्द फूल खिलते महसूस होते, हर तरफ बहार ही बहार थी। वो पूरी तरह शाहवेज़ के हवासों पे छा गई थी। इसकी सुबह हानिया के नाम से शुरू होती और रात के आखिरी पहर तक इसके साथ रहता। इसकी सुरीली आवाज़ सुने, इसकी चाँद सा मासूम चेहरा देखे बगैर चैन कहा था। इसकी बातों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला चलता रहता। अब तो ख्वाबों में भी हानिया का बसेरा था। वक्त आगे क्या लाने वाला था कोई नहीं जानता था। शाहवेज़ ब्लैक सूट में मरबूज नफासत से बाल बनाए डार्क ग्लासेस के साथ इस वक्त बस खूबसूरत मौसम का हिस्सा लग रहा था। इसने अपने अजीज जान घोड़े की पीठ पर हाथ फेरते हुए नजर उठाकर इसकी तरफ देखा, जो सामने से ब्लैक जीन्स शर्ट में लेदर कोट बोट पहने अपने मखसूस मखरूज स्टाइल में चलती आ रही थी। शाहवेज़ ने इसे हर तरह की आज़ादी दे दी थी, क्योंकि वो जानता था कि सबको एक साथ नहीं चेंज किया हो सकता। इसलिए वानी को आहिस्ता आहिस्ता अपनी रवायत के मुताबिक ढालना चाहता था। अपनी मर्जी से ऑनलाइन शॉपिंग कर चुकी थी, जिसमें वो पैंट शर्ट भी ज़्यादा थी। आज हानिया की फरमाइश पर हॉर्स राइडिंग के लिए दोनों आए थे, जहाँ शाहवेज़ के पास और दुनिया के कीमती और नायाब घोड़े थे। शाहवेज़ के इशारे पे तो मुलाजिम दोनों घोड़ों को कॉर्ड से राइडिंग के लिए बाहर निकाल लाए। हानिया के लिए इसने सफ़ेद लंबे बालों वाली घोड़ी का इंतखाब किया था, जो देखने में जितनी खूबसूरत थी इतनी ही तेज़ और चालाक थी। वाओ ब्यूटीफुल, ये मेरी है ना? वो घोड़े को देखकर खुशी से चीख उठी। कितना शौक था इसे हॉर्स राइडिंग का। इंग्लैंड में तो हर वीकेंड पर अपना ये शौक पूरा करती थी। अब पाकिस्तान के बाद इसे ये मौका मिला था, वो भी अपने मनपसंद घोड़े के साथ।
शावेज भी मुस्कुराते हुए उसका खुशी से दमकता चेहरा देखे गया, जो इतनी सी बात पर बच्चों की तरह इश्क लाकर अपनी खुशी का इजहार कर रही थी। कितनी मासूम लग रही थी, इस वक्त बच्चों की तरह खुश होती। इन कुछ दिनों में तो शावेज ने हानिया का एक अलग रूप भी देखा था, मासूम बच्चों जैसा। वो हानिया तो कहीं खो गई थी, जो मखरूर घमंडी हानिया को तो नाम ना निशान नहीं था। ये लड़की मुझे पागल करके छोड़ेगी, इस अदाएं दिखाती कि बंदा घायल हो जाए। इसे देखते ही दिल में सोच रहा था, सो मिस्टर शावेज, आलम हारने के लिए तैयार हो जाओ। वो प्यार से घोड़े की गर्दन के बालों पे हाथ फेरती हुई चैलेंज करने वाले अंदाज में बोली, अच्छा ऐसा है क्या, कौन हराएगा मुझे? वो भी फुल एंजॉय करता मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला, क्योंकि वो जानता था हानिया को नहीं मालूम कि वो गोल्ड मेडल है। शावेज का हर शौक जुनून की हद तक होता था, जब तक इसमें जीत ना हासिल कर ले सुकून के सांस तक नहीं लेता था। यही हाल हॉर्स का था। मुझसे रेस लगाएं, पता चल जाएगा। ठीक है डॉन, अगर मैं जीता तो क्या मिलेगा? जो आप चाहोगे, तुर्की तुर्की जवाब दे रही थी। सोच लो, जो मैं मांगूंगा देना पड़ेगा, बाद में तुम मुकर नहीं सकती। श्योर, अगर आप जीते तो। वो इस्तामिया मुस्कुराते हुए डार्क ग्लास चढ़ाए बोली और घोड़े की पीठ पर सवार हुई। आहा, मेरी मासूम शेरनी की खुशफहमियाँ। फिर एक ही चुस्त में घोड़े पर सवार हुआ, आंखों पर डार्क ग्लास चढ़ाए, घनी मूंछों और कदरे बड़ी विषय में किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। अपनी शहजादी के साथ दूर तक सरसब्ज मैदान में घोड़े दौड़ाता, आखिरकार जीत गया। जीत तो थी ही, इसका मुकद्दर कैसे हार जाता? अब तो इसे जीत अपनी मोहब्बत को हासिल करना था। हारने के बाद हानिया का मूड ख़राब हुआ था, जो आज पहली बार किसी से हारी थी। अफसोसदा भी थी। इस शख्स ने इसे सिर्फ बेबस करने के लिए दुनिया में आया था। अब तो उसका यहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं था। बोर हो गई थी वो, इसके लिए ज़िद करके हवेली वापस आ गई थी। शुमाइला बेगम अब भी रोज़ कॉल का उठी थी। उसकी रोज़ ही ब्रेन वॉश करती थी कि इसे क्या करना है, इसका मकसद क्या है। जब भी वो बेजार या सब छोड़कर वापस आने की बात करती थी, शुमाइला बेगम इसे इनके जुल्म उसका हक याद दिलाती। वो एक ऐसी माँ थी जो अपने मफादात और वायदे के लिए बेटी को जहन्नुम में झोंक रही थी। सही कहते हैं, लालच इंसान को अंधा कर देता है सारी जिंदगी।